یہ جو سوال و جواب نشست شروع ہو گئی ہے، یہ ایسی چیز ہے جو بالکل اعتکاف اور اس پروگرام میں شامل نہیں تھی اور کبھی ہوئی بھی نہیں۔ یہ راتیں ہمیشہ بیانات میں استعمال ہوتی رہی ہیں، یا پھر لوگ مستقل طور پہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارتے رہیں، یا پھر اس سال خیال تھا کہ ان راتوں میں ذکر بالجاہر کیا جائے، مگر سوالات ہیں کہ مسلسل آ رہے ہیں، اور ایسے بھی سوالات ہیں جن کا تعلق صرف رمضان سے ہیں، اور ایسے بھی ہیں جن پر بہت شدید اصرار اور دباؤ ہے کہ اس کے جوابات چاہیے۔ تو یہ بھی خیال آتا ہے کہ اب اس کو رمضان کے بعد رکھیں، یہ بھی آتا ہے کہ اب کیا کریں۔ حنفی فقہا نے علم کو عبادت پر ترجیح دی ہے، اس لیے ان کا خیال یہ ہے کہ علم میں زیادہ ثواب ہے بنسبت عبادت کے، اور اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ ایک رات علم کے لیے گزارنا، مسائل فقہ اس کو پڑھنا اور پڑھانا، وہ 5000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے سے بہتر۔ بہت ترجیح دی ہے حنفی فقہا نے علم کو۔ ہمارے استاد تھے مولانا عبدالرشید صاحب نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فجر کے بعد ہمیشہ اشراق اور اس کے بھی بعد تک ذکر کرتے رہتے تھے، اور ہم نالائق کبھی حاضر ہو جاتے تھے تو بس فجر سلام پھیر کے دعا مانگ کے پھر یہی کہتے تھے کہ تم پکے حنفی ہو اور حنفیہ نے علم کو ترجیح دی ہے، اور آؤ بیٹھو۔ تو پھر کئی گھنٹے بحث تو کیا، تو بہت بڑے آدمی تھے لیکن معروضات پیش کرنے کا موقع ملتا تھا۔ تو یہ چیزیں خیال میں آتی ہیں تو کہتے ہیں چلیے ایک سوال، بلکہ وہ بات جو کل کی ہو رہی تھی پہلے اسے پورا کر لیں، کہ نماز کے سوالات میں انہوں نے جہاں پر صورتوں کے متعلق دریافت فرمایا ہے، وہاں یہ بھی کہا ہے کہ کین ون ریسائٹ سورز کافرون، اخلاص، فلق اینڈ الناس in the first, second, third and fourth رکعت۔ دیکھیے چاروں صورتوں کو پڑھ لے، کوئی حرج نہیں۔ جو بات اس میں ایک سے زیادہ باتیں ہیں جو سمجھنے کی ہیں، وہ یہ ہے کہ صورتوں میں تفریق اگر کی جائے تو نماز کیسے مکروہ ہوتی ہے۔ فقہا کہتے ہیں ایک صورت اس نے پڑھی اور اس کے بعد کی جو صورت تھی وہ پڑھنے کے لیے کافی تھی، اس نے اسے چھوڑ دیا اور پھر تیسری صورت پہ آ گیا۔ تو چھوٹی صورتوں میں بغیر وجہ کے انسان کا ترتیب کو توڑ دینا یہ کوئی اچھی بات نہیں۔ قرآن کریم کا اپنا ایک ادب اور احترام ہے، جب پہلی صورت پڑھی ہے کافرون مثلاً، تو اس کے بعد سورہ النصر ہے، اس کو چھوڑ دے اور تبت یدا پہ آ جائے تو یہ مناسب نہیں ہے، نماز مکروہ ہوتی ہے۔ ہاں درمیان میں 2 صورتیں چھوڑ دے، 3 چھوڑ دے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ آدمی جان بوجھ کر ایک صورت ایک جگہ سے پڑھ رہا ہے، دوسری صورت 2 صورتیں کم سے کم چھوڑ کے تیسری پڑھ رہا ہے، تو وہ ترتیب کو ایسے نہیں توڑ رہا، بلکہ اس کا جی چاہا کہ دوسری جگہ سے پڑھے۔ تو اس سے جو آپ نے ترتیب تحریر فرمائی ہے یہ بالکل درست ہے۔ پہلی رکعت میں 4 رکعتیں پڑھنی ہیں، پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھے، دوسری میں قل ھو اللہ، تیسری میں سورہ فلق اور چوتھی میں الناس پڑھ دے،
تو بغیر کراہت کے یہ نماز بالکل درست ہے، یہ قرات ہو سکتی۔ اسی سے ملتی جلتی بات دوسری بھی ہے کہ جو آپ نے ترتیب کہی ہے اور ظہر کے متعلق بھی کہا ہے کہ ظہر میں انسان کیا پڑھے، ظہر کی سنتوں میں تو یہ مسئلہ بڑا ٹیڑھا ہے۔ دو چیزیں ہیں، ایک ہے جب سورج ڈھل جائے تو اس وقت نماز پڑھنا۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بڑی طویل نماز پڑھتے تھے سورج کے ڈھلنے میں، اور آپ فرماتے تھے کہ یہ ایسی گھڑی ہے جب جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آدمی کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی دروازے سے جنت میں اس وقت جا سکتا ہے، یعنی اگر موت ہو جائے اس وقت اور نماز کی حالت میں تو اس کے لیے یہ بڑی خوشخبری کی بات ہے۔ اور ایک جگہ آپ نے فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ جب آسمان کے دروازے زوال کے بعد جنت کے دروازے کھلیں تو میری طرف سے کوئی اچھا عمل، نیک عمل اللہ کے حضور میں پہنچے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم زوال پہ بہت لمبی نماز پڑھتے تھے، بہت طویل رکعتیں ادا فرماتے تھے، 4 رکعتیں پڑھتے تھے اور چاروں میں لمبی صورتیں پڑھتے، 2 کر کے، یعنی 2 نفل پھر 2 نفل۔ یہ زوال کی نماز شافعی اور حنبلی حضرات تو پکی مانتے ہیں، حنفیہ میں اختلاف ہے۔ حنفی فقہا میں سے کچھ کہتے ہیں کہ یہ اصل میں ظہر کی سنتیں، اور کچھ کہتے ہیں کہ زوال کی نماز الگ سے ہے، دونوں پہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ اگر یہ ظہر کی سنتیں قرار دی جائیں تو ظہر کی سنتوں کو طویل پڑھنا یہ سب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے ثابت ہے۔ دن میں کوئی عبادت ایسی نہیں ہے جو تہجد کا مقابلہ کرے سوائے اس ظہر کی سنتوں۔ یہ ظہر کی جو 4 رکعتیں ہیں نا، 4 سنت مؤکدہ، یہ رات کی عبادت کے برابر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پڑھتے تھے بہت طویل، پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ بھی بہت طویل پڑھتے تھے، تو ان کے شاگرد نے پوچھا کہ حضرت یہ کیا کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی دیکھا ہے، وہ اتنی طویل نماز بھی پڑھتے تھے اور یہ بتاتے تھے کہ اس وقت 8 دروازے جنت کے کھلتے ہیں تو لمبی نماز پڑھی جائے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت میں آیا ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ یہ نماز پڑھتے تھے 4 سنتیں، ظہر کی، اور ان چاروں میں قرآن کریم کی ایسی صورتیں پڑھتے تھے جو 200 آیات پہ مشتمل، یعنی 4 رکعتیں اور 2 صورتیں، تو ہر رکعت میں 100 آیات آ گئیں، تو 4 رکعتوں میں 400 آیات آ گئیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اتنی طویل یہ نماز پڑھتے تھے اور فرماتے تھے، یہ تینوں نے کہا، عمر رضی اللہ عنہ نے، علی اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا ظہر کی نماز میں یہ سنتیں جو ہیں نا، انہیں طویل پڑھنا سنت، اس لیے خاص طور پہ اگر قرآن کریم حفظ ہو تو یہ 100 آیات ایک رکعت میں پڑھنی چاہیے۔ اصل سنت یہ ہے، اصل عبادت یہ ہے۔ اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس کے بعد ٹھہرتے تھے، پھر مؤذن مل کے آذان دیتے تھے۔ مؤذن مل کے آذان دینے کا مطلب یہ ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، اسی وجہ سے تو یہ حنفیوں کا اختلاف ہے، وہ کہتے ہیں کہ آذان سے پہلے پڑھتے تھے تو یہ صلاۃ ہے، نماز ہے زوال کے بعد کی، باقی کہتے ہیں کہ سنتیں پہلے پڑھ لینے میں کیا حرج ہے، اگر آذان نہ بھی ہوئی ہو تو سنتیں پڑھ لینے میں کیا حرج ہے، تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ظہر کی سنتیں، کوئی بھی جان لے، کوئی بھی فتویٰ دے، دونوں پہ ٹھیک۔ اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ وہ 200 آیات والی 2 صورتیں 4 رکعتوں میں پڑھ کے اور پھر مؤذن مل کے آذان دیتے تھے۔ مؤذن مل کے آذان دینے کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے میں کئی آذان دینے والے مل کر آذان دیتے تھے تاکہ دور تک آواز پہنچے۔
اور پھر ابن مسعود رضی اللہ عنہ کپڑے بدلتے تھے، پھر وہ نماز کے لیے آتے تھے اور لوگوں کو سمجھاتے تھے کہ جو کچھ بھی ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کی پیروی ہے۔ ام ہانی رضی اللہ عنہ کی روایت میں بھی آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاشت پڑھی زوال سے پہلے 8 رکعتیں، وہ کہتی ہیں میرے گھر میں پڑھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ یہ وہ 8 رکعتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت پر مشتمل ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی تھیں کہ میرے والد بھی زندہ ہو کے آ جائیں نا قبر سے اور مجھے منع کریں کہ یہ نہ پڑھو تو میں پھر بھی پڑھتی رہوں۔ اس لیے سب کا فتویٰ یہ ہے کہ یہ رکعتیں یہ تہجد کے برابر ہے، اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سب سے زیادہ عبادت گزار تھے، 12 رکعتیں پڑھتے تھے۔ یہ جو ہمارے نزدیک ترتیب ہے اس کے کئی دلائل ہیں۔ ایک تو سیدھی سادی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ہی کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 سنتیں پڑھتے تھے، ظہر میں 6 پڑھتے تھے، اور پھر 2 مغرب کے بعد اور 2 عشاء کے بعد، تو یہ 12 ہو گئیں رکعتیں۔ اور آپ نے یہ فرمایا کہ جو آدمی دن رات فرض نماز کے علاوہ 12 رکعتیں پڑھے گا اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے ایک محل بنائے گا۔ تو حنفیہ نے اس حدیث میں 12 سنن موقدہ گنوائی ہیں، 2 فجر میں، 6 ظہر میں 8 ہو گئی، اور 2 مغرب کے بعد 10، اور 2 عشاء میں 12 رکعتیں یہ ہوئی۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بہت عبادت کرتے تھے، وہ ظہر کی 4 سنتوں سمیت 12 رکعتیں پڑھتے تھے، اور کبھی کبھی پہلے 8 پڑھتے تھے، پھر ظہر میں 4 پڑھتے تھے فرض، اور پھر اس کے بعد وہ پھر 4 رکعتیں پڑھتے تھے۔ اور یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غالباً انہوں نے دیکھا ہوگا کبھی، اس لیے ان کا عمل یہ تھا۔ سب سے زیادہ آپ نے نماز کی صورتوں کی ترتیب پوچھی ہے تو سب سے زیادہ جو سنتیں قوی ہیں وہ فجر کی ہیں، حتیٰ کہ فقہا نے کہا ہے کہ اگر کوئی فجر کی سنتوں کا انکار کرے گا تو ڈر ہے کہ کفر نہ کر بیٹھے۔ اتنی زیادہ روایات آئی ہیں، اتنی آئی ہیں، اتنی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غنیمت کا مال اکٹھا کرنے کے لیے لپکنا مجھے اتنا زیادہ اچھا نہیں لگتا جتنی یہ 2 رکعتیں لگتی ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ 2 رکعتیں پڑھیں، اور انہوں نے کہا لوگوں یہ فجر کی 2 رکعتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں چھوڑیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ سرخ رنگ کے جو اونٹ ہیں نا ان سے زیادہ یہ فجر کی 2 رکعتیں۔ حنفیہ ان 2 رکعتوں کے وجوب تک کے قائل ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں واجب ہیں یہ 2 رکعتیں، حنفیہ اس تک کے قائل ہوئے ہیں، اتنی زیادہ احادیث اس میں۔ اسی لیے جب اس کے وجوب کے قائل ہوئے ہیں نا تو اسی وجہ سے یہ سمجھنا چاہیے، یہ اہل حدیث کا بڑا اعتراض ہے کہ تم لوگ کہتے ہو کہ فرض امام پڑھا رہا ہے تو پیچھے کہیں کھڑے ہو کے پڑھ لو۔ ہم کہتے ہیں اس لیے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ ایسے کرتے تھے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ایسے کرتے تھے۔ بھائی یہ مکھیاں مجھے تنگ کر رہی ہیں، میری توجہ بڑھتی ہے، یا تو اس کا کچھ کر لیں یا میں بول لوں۔ اب 10 منٹ رک جائیے، اس کا کچھ کریں، میں نے دن کو بھی کہا تھا، صبح بھی کہا تھا۔ 10 منٹ رک جائیں، ان کا کچھ کر لیں، میں بول